من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي كلامه المجيد: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قابل احترام محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ آج ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آج ہم اور آپ نے رمضان کی پہلی تراویح ادا کی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، آج کا جو ٹاپک ہے، درس کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے رمضان المبارک مہینے کی فضیلت۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتیں عطا کی۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ
اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نزول والا مہینہ ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ ایمان والوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. قرآن کریم اس مہینے کی عظمت کو خود بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ قدر کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. کہ قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا گیا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں نازل کیا گیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو منتخب کیا ہے، اس مہینے کو چنا ہے. اور رمضان کا مہینہ اور قرآن مجید آپس میں گہرا تعلق ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں تعلق ویسے ہی ہے جیسے کہ انسان کا جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے، جیسے جسم اور روح کا تعلق ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان میں، ویسے ہی قرآن مجید اور رمضان کا تعلق ہے، آپس میں گہرا تعلق ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مہینے کو منتخب کیا ہے، اس رمضان کے مہینے کو چنا. اسی لیے اللہ رب العالمین، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا، جب رمضان کا مہینہ کا چاند نظر آ جاتا تھا، چاند نکل جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام سے بتاتے تھے، خوشخبری دیتے تھے کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مبارک والا مہینہ آ گیا ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، جو مبارک والا مہینہ ہے. ہم اور آپ پر رمضان کا مہینہ صاف فراہم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض اللہ علیکم الصیام تفتح فیہ ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجحیم وسلسلۃ الشیاطین. رمضان کے مہینے میں دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شرکت شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر. للہ فیہ لیلۃ، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ایک ایسی رات ہوتی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خیر و برکت والا مہینہ ہے، اور اس رمضان کے مہینے کے اندر خیر و برکت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اس رمضان کے مہینے کے اندر دینی ماحول کی وجہ سے انسان کے دل اس قدر متاثر ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو نیک اعمال کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا بقیہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس رمضان کے مہینے کے اندر ایک انسان دن بھر 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ روزہ رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، تھکا رہتا ہے، کمزوری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، کمزوری اس کے اندر ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی وہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے. میرے دینی بھائیوں، یہ سب چیزیں دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ سب رمضان کے مہینے کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ برکت ہی ہے میرے دینی بھائیوں. آپ مشاہدہ کیجئے، آپ غور کیجئے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، تو رمضان کے مہینے کے اندر ہر طرف روشنی کا ماحول ہوتا ہے،
ہر طرف دینداری کا ماحول ہوتا ہے میرے بھائی. اب غور کیجئے کہ رمضان کے مہینے کے پہلے بقیہ مہینوں میں جو انسان نماز نہیں پڑھتا تھا، جس انسان کو 5 وقت کی نماز بوجھ محسوس ہوتی تھی، آج وہ انسان سب باتیں وہ تراویح کی نماز میں کھڑا رہتا ہے. آج وہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے. جو انسان رمضان کے مہینے سے پہلے ایک وقت کی چائے کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا تھا اس کے لیے، آج وہ انسان دن بھر بھوکا رہتا ہے، دن بھر پیاسا رہتا ہے، چائے کو چھوڑ دیتا ہے. جس انسان کو رمضان کے مہینے سے پہلے بیڑی، سگریٹ، تمباکو، خیری، یہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑنا اس کے لیے مشکل تھا، آج وہ انسان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے بھوکا رہتا ہے. جو انسان رمضان کے مہینے سے پہلے بینک بیلنس کرنے میں لگا تھا، روپے پیسے اکٹھا کرنے میں لگا تھا، مال جمع کرنے میں لگا رہتا تھا، آج وہ انسان صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے. آج وہ انسان رمضان کے مہینے کے اندر غربا مساکین میں تقسیم کر رہا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے. میرے دینی بھائیوں، یہ رمضان کی برکتیں ہیں. یہ رمضان کی برکتیں نہیں تو اور کیا ہے. اور اس رمضان کے اندر خاص طور سے گھروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جو معصوم بچے ہوتے ہیں، 10 سال کے، 11 سال کے، 12 سال کے جو بچے ہوتے ہیں، وہ بھی ضد کرتے ہیں. دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنے کے لیے ضد کرتے ہیں. بعض بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے ضد کرتے ہیں کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، میں بھی اپنے بڑوں کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہوں گا. حالانکہ ان کے والدین ان کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا ابھی تم روزہ رکھنے کے لائق نہیں ہو، تم ابھی بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے ہو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی استطاعت نہیں ہے تم دن بھر بھوکا رہو، دن بھر پیاسا رہ سکو. پھر بھی وہ بچہ 11 سال کا، 15 سال کا، 12 سال کا، 10 سال کا لڑکا بچہ جو ہے اپنے والدین سے ضد کرتا ہے کہ میں بھی بھوکا رہوں گا، میں بھی پیاسا رہوں گا، میں بھی روزہ رہوں گا. میرے بھائی، یہ رمضان کی برکتیں ہیں. یہ رمضان وہ روحانی ماحول ہے کہ انسان کو بے عملی زندگی سے عملی زندگی کی طرف اور سستی سے زہد و تقوی کی طرف کھینچ کر لے آتا ہے. جو انسان رمضان کے مہینے سے پہلے بیڑی پیتا تھا، جو انسان رمضان کے مہینے سے پہلے گٹکا کھاتا تھا، شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، بے حیائی والا کام کرتا تھا، جو انسان رمضان کے مہینے سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیتا تھا، اللہ رب العالمین کو پہچانتا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، آج وہ انسان رمضان کے مہینے کے اندر نماز بھی پڑھنا شروع کر دیا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، قیام اللیل کا اہتمام بھی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع بھی ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے بخشش بھی طلب کر رہا ہے. جو انسان رمضان سے پہلے کچھ نہیں کرتا تھا، وہ انسان رمضان کے مہینے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہا ہے. میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ صرف برکتوں کا مہینہ نہیں ہے، صرف برکتوں والا مہینہ نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ بخشش والا مہینہ ہے، گناہوں کو مغفرت کرانے کا مہینہ ہے، گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے. صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ مکفرات ورمضان بینہن اذا اجتنب الکبائر. کہ 5 نمازیں جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء مغرب کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ بھی رکھتا ہے. تو 5 وقت کی نمازیں پڑھنا اور تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے لے کر کے اور ایک رمضان سے لے کر کے دوسرے رمضان تک کے درمیان انسان سے جو سگیرہ گناہ ہوتا ہے، ان گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے، ان گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، ان گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، کبیرہ گناہ نہ کرتا. میرے بھائیوں، متفق علیہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال صحابہ کرام کو دے کر کے سمجھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کر کے اکٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے نزدیک، کسی کے گھر کے قریب کوئی نہر جاری ہو اور اس نہر میں تم میں سے کوئی 5 بار غسل کرتا ہو اور غسل کرنے کے بعد کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ انسان
اس نہر میں 5 بار غسل کرے گا، 5 بار نہائے گا، تو اس انسان کے جسم پر، اس انسان کے باڈی میں، اس انسان کے باڈی پر، اس انسان کے جسم پر کچھ بھی میل کچل باقی نہیں رہے گا۔ کہاں سے باقی رہے گا؟ جب وہ 5 بار غسل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، اسی طرح سے یہ نماز بھی ہے کہ انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہو، جمعہ کی نماز پڑھتا ہو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہو، تو اس کے تمام گناہوں کو ختم کر ڈالتی ہے، اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا ڈالتی ہے، ختم کر ڈالتی ہے۔ یہ رمضان کی برکتیں ہیں میرے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو انسان ثواب و نیت سے، ثواب کی نیت سے اور ایمان کی نیت سے، ایمان کے حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہو، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان ثواب کی نیت سے ایمان کے حالت میں قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہو، تراویح کی نماز پڑھتا ہو، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو دھل دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم اور ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں ہم نماز کی پابندی کریں اور قیام اللیل کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے یہ رمضان کا مہینہ سب سے الگ ہے، تمام مہینوں سے الگ ہے، تمام مہینوں سے ہٹ کر کے، کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں ان مہینوں سے۔ آپ قرآن دیکھیں گے اٹھا کر کے، قرآن کریم کے اندر ہر جگہ سب سے زیادہ رمضان کا مہینے کا نام لیا گیا ہے، اور کسی بھی مہینے کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اور اس مہینے کو، اس رمضان کے مہینے کو سید الشہور کہا گیا ہے، یعنی تمام کے تمام مہینوں کا سردار کہا گیا ہے اس مہینے کو۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ میرے دینی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ایک سنہرا موقع ملا ہوا ہے، ایک سیزن ملا ہے نیکی کمانے کا، عبادت کرنے کا، بخشش کرانے کا، گناہوں کو معاف کرانے کا۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک سیزن عطا کیا ہے، ایک موقع عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ اس مہینے کو پا کر کے ویسے ہی یوں ضائع نہ کر دیں۔ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اور انسان بد نصیب ہے، وہ انسان بد نصیب ہے جو انسان اس رمضان المبارک کے مہینے کو پا کر کے اور اس انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس انسان کے لائف میں کوئی چینجنگ نظر نہ آئے، کوئی فرق نہ پڑے، تو انسان بد نصیب ہے، بد نصیب ہے۔ جیسے وہ رمضان کے مہینے سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، آج وہ بھی رمضان کے مہینے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ جیسے وہ رمضان کے مہینے سے پہلے گٹکا کھاتا تھا، بیڑی پیتا تھا، سگریٹ پیتا تھا، آج بھی وہ رمضان کے مہینے کے اندر گٹکا کھا رہا ہے، بیڑی پی رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، خیمہ کھا رہا ہے۔ جیسے وہ رمضان کے مہینے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تھا، آج بھی وہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ جیسے وہ رمضان کے مہینے سے پہلے بے حیائی کرتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، آج بھی وہ انسان رمضان کے مہینے کے اندر بے حیائی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحاشی والا کام کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ایک دوسرے کی تہمت لگا رہا ہے۔ آج بھی وہ انسان رمضان کے اندر، وہ انسان بد نصیب ہے، بد نصیب ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، رغم عنف رجل ذکرت عندی یصلی علی، جس انسان کے پاس میرا ذکر ہو اور اس ذکر کر سننے کے بعد اگر میرے اوپر درود نہ بھیجے، میرے اوپر درود نہ بھیجے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نہ پڑھے، تو اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ ما ادرک رمضان، جو رمضان کا مہینہ پا جائے، یہاں تک کہ فمن سرخا، رمضان کا مہینہ گزر جائے، ولم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جو انسان رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے، اللہ کا
مقرب بندہ نہ بن سکے اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ بھائیو یہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس رمضان کی عظمت دیکھیے، فضیلت دیکھیے میرے دینی بھائیو۔ ہم اور آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں، بہت خوش نصیب انسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، ایک اور موقع ملا ہے نیکی کمانے کا، عبادت کرنے کا۔ آپ غور کیجئے کہ ہم میں سے آج ہم سب موجود ہیں 2025 کے رمضان میں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے آج وہ 2026 کے رمضان میں موجود نہیں ہے، آج ہمارے درمیان میں ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، دنیا سے انتقال کر گئے۔ سوچ کیجیے میرے دینی بھائیو، اور خوش نصیب ہے اور آپ کے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع عطا کیا ہے۔ ہم ان لوگوں سے خوش نصیب ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے اور آج ماشاءاللہ ہم بے حیات ہیں، بحیات میرے دینی بھائیو، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک اور موقع دے دیا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر انسان کے اوپر جو لمحہ گزرتا، اس لمحے کو گزرنے کے بعد انسان اپنی آخری انجام کی طرف پہنچ جاتا ہے، آخری انجام تک پہنچ جاتا ہے میرے دینی بھائیو۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے خاندان میں جو پچھلے رمضان میں تھے، جو تھے وہ آج نہیں ہیں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے اہل ویال میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں، آپ کے قصرے میں جو انسان 2025 کے رمضان میں تھا، آج وہ اس 2026 کے رمضان میں موجود نہیں ہے۔ آج وہ دنیا سے چلا گیا، انتقال کر گیا، فوت ہو گیا میرے دینی بھائیو، اس زمین کے حصے میں چلا گیا جہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، صرف اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہیں، اس کے اعمال ہیں میرے دینی بھائیوں۔ اور دنیا کے اندر اگر اس نے صدقہ جاریہ کر دیا ہوگا، صدقہ جاریہ چھوڑ دیا ہوگا تو اس کے نیک اعمال ہیں، اور اگر دنیا کے اندر اس نے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہوگا تو نیک اولاد اس کے حق میں دعائیں کریں گے، رمضان کے مہینے دعائیں کریں گے اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے والدین کے حق میں۔ تو میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک اور موقع عطا کیا ہے۔ ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں، اور صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہدیہ تحائف وغیرہ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں میرے دینی بھائیوں۔ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ رمضان کے مہینے کے اندر خانہ کعبہ کا جو منظر ہوتا ہے، مسجد حرام کا جو منظر ہوتا ہے، مسجد نبی کا جو منظر ہوتا ہے، واللہ کی قسم اس کی الگ پہچان ہوتی ہے، اس کی الگ کیفیت ہوتی ہے۔ جو لوگ رمضان کے مہینے میں عمرہ حج کرنے جاتے ہیں وہ لوگ قریب سے اس منظر کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں کے سامنے اس منظر کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ادھر تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہم دیہات میں رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ہمیں کیا پتا۔ ہم ذرا خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے دیکھیں، مسجد حرام میں جا کر کے دیکھیں، مسجد نبی میں جا کر دیکھیں کیا منظر ہوتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر۔ مسجد نبی کے بارے میں سنا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بھی انسان کو، کسی بھی شخص کو افطاری کے لیے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہاں کے جو مالدار ہوتے ہیں، جو غنی ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، وہ اپنے خزانے کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، کسی کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، ہم اور آپ اس رمضان کے مہینے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور ایک اور بات بتا دوں، سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ سلف صالحین رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے 6 مہینہ پہلے ہی دعا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو مجھے رمضان عطا کر دے، اے اللہ تو مجھے رمضان تک پہنچا دے، رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اور جب سلف صالحین کو رمضان کا مہینہ مل جاتا تھا، جب اللہ رب العالمین کو رمضان کا مہینہ عطا کر دیتا تھا، جب وہ رمضان کے مہینے کے اندر ذکر و اذکار کر لیتے تھے، تراویح کا اہتمام کر لیتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے تھے، صدقہ خیرات کر لیتے تھے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا تھا، تو سلف صالحین جو ہے 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے
کس چیز کے بارے میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، اے اللہ ہم نے جو رمضان کے مہینے میں ذکر و اذکار کیے ہیں، اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، اے اللہ ہم نے رمضان کے مہینے میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اے اللہ تمہاری ان تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ 6 مہینے تک ہمارے سلف صالحین دعا کرتے تو قبولیت کے لیے کہ اے اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ آج ہمارا کیا ہے، ہمارا ماحول کیا، ہمارا طریقہ کیا کہ رمضان آیا چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں۔ بس رمضان کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پہلے جیسے زندگی گزارتے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد ہی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائیو، ہم رمضان کے مہینے کے جو بھی عبادتیں کریں ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے ہم 6 مہینے تک اللہ رب العالمین سے دعا کریں، ہم سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ بھائیو، یہ تھے ہمارے سلف صالحین جو دعائیں کرتے تھے قبولیت کی لیے۔ آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم اور آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں جو ہم سے پہلے چلے گئے اور آج ہم اور آپ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے باحیات ہیں۔ آج ہم اور آپ نے رمضان کی پہلی تراویح ادا کی ہے۔ ایک میں واقعہ بتا کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ سے 2 آدمی آئے، 2 مسلمان آئے اور دونوں نے آ کر کے، وہ دونوں بھائی تھے، وہ دونوں آ کر کے اسلام قبول کر لیے، اسلام قبول کر لیے میرے دین بھائیوں۔ اور دیکھیے ان دونوں میں سے ایک سست تھا اور ایک محنتی تھا، ایک سست تھا ایک محنتی تھا۔ اور یہ صرف بھائیوں کے اندر نہیں، لوگوں کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ دھندے کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، یہ پایا جاتا ہے۔ 2 بھائی دھندا کرتے ہیں، 2 بھائی کاروبار کرتے ہیں، لیکن ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی زیادہ کماتا ہے اور ایک بھائی کم کماتا ہے۔ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہم اور آپ برابر نہیں ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے سے برابر نہیں ہیں۔ دین کے معاملے میں بھی ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک پڑوس میں، ایک قصبے میں 2 لوگ رہتے ہیں، 2 مالدار رہتے ہیں، لیکن ان دونوں مالداروں میں سے ایک مالدار، ایک غنی جو آدمی ہوتا ہے، وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، چندہ دیتا ہے، 1 لاکھ روپے چندہ دیتا ہے، 1 لاکھ روپے ہدیہ تحائف عطا کرتا ہے، لیکن انہی میں سے ایک دوسرا انسان جو مالدار ہوتا ہے وہ صرف 1000 دیتا ہے۔ یہ فرق ہے میرے دینی بھائیوں۔ دین کے معاملے میں بھی ہم اور آپ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو۔ عبادت میں دیکھ لیجیے، ایک انسان ہوتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے 5 جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے مؤذن آواز لگاتا ہے، ویسے ہی فوراً وضو بنا کر کے وضو کر کے آ کر کے پہلی صف میں وضو ہو جاتا ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا انسان کیا کرتا ہے؟ اذان سنتا ہے، دھیرے دھیرے سستی اور کائلی کے ساتھ وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد مسجد میں آتا ہے، یہاں تک کہ 2 رکعت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ فرق ہے میری دینی بھائیوں۔ تو وہ دونوں بھائی، ایک سست تھا ایک محنتی تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا۔ میں خواب کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوں اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا تھا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ 1 سال کے بعد انتقال کر گیا تھا۔ اور ان دونوں بھائیوں میں سے جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا، اس کو فرشتے نے پہلے جنت میں داخل کر دیا، پہلے جنت میں لے گیا، اور جو شہید ہو گیا تھا اس کو بعد میں جنت میں داخل کیا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ چیز دیکھی، اس حیرت والی چیز کو دیکھا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اب کھلنے کے بعد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو بھی حیرت میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ کیسا ہوا، یہ کیسی بات ہے؟ جو شہید ہو گیا تھا، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، وہ جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو اس کے 1 سال کے بعد انتقال ہوا، نارملی انتقال ہو گیا، وہ انسان پہلے جنت میں جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دھیرے دھیرے وہ بات وائرس کے ذریعے
دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ کرام، تم لوگ کس بات کی تعجب کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو اس بات کی تعجب ہو رہی ہے کہ جو انسان 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو شہید ہو گیا تھا، جو اللہ کے راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے۔ یہ کیسا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، آپ کو معلوم نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، جو انسان 1 سال کے بعد انتقال ہوا تھا، کیا اس کو مزید 1 سال اور نہیں ملا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، اس کو 1 سال اور مزید ملا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا میرے پیارے صحابہ کرام، جب اس کو 1 سال مزید مل گیا تھا تو کیا اس کو رمضان کا مہینہ ملا تھا کہ نہیں ملا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، اس کو رمضان کا مہینہ ملا تھا، اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہے صحابہ کرام، جب اس کو رمضان کا مہینہ مل گیا تو کیا اس نے اس رمضان کے مہینے اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی تھی؟ کیا نماز کی پابندی نہیں کی تھی؟ کیا تراویح کا اہتمام نہیں کیا تھا؟ کیا قیام اللیل کا اہتمام نہیں کیا تھا؟ کیا شب قدر کا اہتمام نہیں کیا تھا؟ کیا صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیا تھا؟ کیا اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کیا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی، وہ تو رمضان کے مہینے کے اندر عبادت بھی کیا، نمازیں پڑھی، نماز کی پابندی کی، قیام اللیل کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، شب قدر کا اہتمام کیا، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا صدقہ و خیرات میں۔ ہاں اللہ کے نبی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ کرام، ان دونوں بھائیوں کے درمیان کا فاصلہ جانتے ہو کیا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر جو فاصلہ ہے، اس زمین و آسمان کے درمیان کتنے برابر فاصلہ اس کے ان دونوں بھائیوں کے درمیان ہے؟ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اتنا ہی فاصلہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان بھی ہے۔ 500 سال کی مسافت ہے زمین و آسمان کے برابر، زمین و آسمان کا فاصلہ جو ہے 500 سال کے برابر۔ تو میرے دینی بھائیوں، یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت، یہ عظمت ہے، یہ برکت ہے میرے دینی بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک اور موقع عطا کیا، تو ہم اپنے اس موقع کو یوں ہی ضائع نہ کر دیں۔ اور ایک آخری بات میں بتا دوں کہ ہم اور آپ ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے اللہ تو مجھے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ تو مجھے اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا کر۔ تو جس کو اللہ رب العالمین توفیق دے دے نیکی کرنے کا، عبادت کرنے کا، وہی انسان نیکی کا کام کرتا ہے، وہی انسان عبادت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ اس دعا کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے کے اندر ہم ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعا ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں رمضان کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے۔ اخیر رب العالمین سبحانہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس رمضان کے مہینے کے اندر جو ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے، رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بخش دے، معاف کر دے۔ رب العالمین ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے بخشش کا طلب کرتے ہیں۔ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں تو انہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، آمین۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، تب تک ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔